अस्सलाम वालेकुम। APP खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के 9 अजला में 11 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात सूबाई हुकूमत और बोर्ड्स के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी वज़ीर बराए तालीम और पेशा वराना तरबियत शफकत महमूद की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हमें इस बात का मुकम्मल अदराक है कि बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है, लेकिन बच्चों की सेहत अवलीन तरजीह है। मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर हमने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी है। ये सूबाई मसला है, इस्लामाबाद आते तो हमारा मसला होता। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने खुद तो हिफाजती जमानत करवा ली और कारकुनों को कह रही हैं कि आगे आएं, हालांकि असली सियासतदान तो अवाम की ढाल होता है, अवाम को ढाल नहीं बनाता। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शेखपुरा में 1 अरब 27 करोड़ रुपए के नए मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, मुरीद के ट्रॉमा सेंटर, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, रीजनल ऑफिस समेत कई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कहा, शेखपुरा के लोगों को इनका हक देने आया हूँ। इस पैकेज से शहर के दरीना मसाइल हल होंगे और अवाम को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब काश्तकारों के जायज़ मुतालबात को पूरा करवाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत पंजाब की तरजीहात में ज़रूरी तरक्की और किसानों की खुशहाली सिर्फ फहरिस्त है। वज़ीर ज़राअत पंजाब का काश्तकार तंजीमों से मशावरती इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, काश्तकारों के जायज़ मुतालबात के हल के लिए हम उनके शाना बशाना शरीक हैं और इसके हल के लिए हर सतह पर अमली इक़दामात किए जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के बायस फाल केसेस की तादाद 36,849 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,301 केसेस रिपोर्ट, जबकि 30 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में 5,86,228 मरीज सेहतयाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना से 12 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए। अमवात की तादाद 27,40,000 से तजावज़ कर गई। मुल्तान में कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुकर्रर वक्त पर मार्केटें बंद न करने पर 7 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान शहर में 21 दुकानें सील की गईं, 22 बसें तहवील में ले ली गई हैं और मजमूई तौर पर 81,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में कार्रवाइयाँ। सैकड़ों लीटर मज़े से दूध तलब कर दिया गया। मुल्तान में पापड़ फैक्ट्रियों समेत मुतअद्दिद फूड यूनिट्स की चेकिंग, स्नैक्स यूनिट सील, भारी जुर्माने आयद किए गए। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना ने कहा, पंजाब फूड अथॉरिटी अवाम तक मुज़र सेहत अशिया की तहसील करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। इस दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खिता पटोहार में चंद मकामात पर बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। वफाकी वज़ीर बराए तालीम और पेशा वराना तरबियत शफकत महमूद ने कहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के 9 अजला में 11 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वज़ीर तालीम के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया है कि जिन शहरों में तालीमी इदारों को कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद किया गया था वो अब 11 अप्रैल तक बंद रहें। उन्होंने कहा कि इन अजला के अलावा अगर किसी ज़िला में कोरोना केसेस में इजाफा होता है तो वो सूबाई हुकूमत की स्वाबदीद होगी। शफकत महमूद ने कहा कि NCOC के इजलास में बोर्ड्स के इम्तहानात के हवाले से भी ये फैसला किया गया है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात सूबाई हुकूमतों और बोर्ड्स के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। उन्होंने कहा, हम बीमारी की सूरत हाल का जायज़ा लेते रहेंगे और हमें इस बात का मुकम्मल अदराक है कि बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है, लेकिन बच्चों की सेहत अवलीन तरजीह है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क भर में जिन जिन अजला और शहरों में तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे, इसका फैसला सूबाई हुकूमतें, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत खुद करेगी। उन्होंने कहा, इससे पहले NCOC ने मखसूस अजला में 15 मार्च से 28 मार्च तक स्कूलों समेत हर किस्म के तालीमी इदारों का बंद रखने का फैसला किया था। ताहम आज होने वाले इजलास में तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद फैसला किया गया कि तालीमी इदारे मज़ीद 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे और इनके मखसूस अजला के अलावा दीगर इलाकों को भी शामिल किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर हमने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। ये सूबाई मसला है, इस्लामाबाद आते तो हमारा मसला होता। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि नून लीग अपने ही घर और उखाड़े में पावर शो और दंगल करने जा रही है। गुज़श्ता पेशी पर मीडिया ने इनकी गाड़ियों में पत्थरों के ढेर दिखाए। ये इमरान खान को नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को शो ऑफ पावर दिखाना चाहते हैं
اپوزیشن عمران خان کے لیے بہتری کے راستے بناتی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ مریم نواز نے خود تو حفاظتی ضمانت کروا لی اور کارکنوں کو کہہ رہی ہیں کہ آگے آئیں، حالانکہ اصلی سیاست دان تو عوام کی ڈھال ہوتا ہے، عوام کو ڈھال نہیں بناتا۔ کسی نے شرارت نہیں کی تو قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ یہ مجمع سمیت تمام عوام کو بے وقوف بنا کر باہر گئے۔ ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید نے کہا کہ کورونا سے بچنے کے لیے ہم سب کو ماسک پہننے چاہیے۔ میں نے ویکسین اس لیے لگوائی کیونکہ چینی ویکسین کے خلاف بین الاقوامی سازش ہو رہی تھی۔ اسپتال میں جا کر اس لیے لگوائی کیونکہ لوگ اسپتالوں پر بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کورونا کی پہلی 2 لہروں سے بھی بچایا، انشاءاللہ تیسری سے بھی بچائے گا۔ وزیر زراعت پنجاب سعید حسین جہانیہ گندیزی نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کاشتکاروں کے جائز مطالبات کو پورا کروانے کے لیے پرعزم ہیں۔ حکومت پنجاب کی ترجیحات میں زرعی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی سر فہرست ہے۔ وزیر زراعت پنجاب کی زیر صدارت کاشتکار تنظیموں سے مشاورتی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ وزیر زراعت نے کہا کہ کسان اتحاد، فارمز ایسوسی ایشن اور کسان بورڈ کے نمائندوں نے صوبائی وزیر زراعت کو اپنے مطالبات پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کے جائز مطالبات کے حل کے لیے ہم ان کے شانہ بشانہ شریک ہیں اور اس کے حل کے لیے ہر سطح پر عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ سعید حسین جہانیہ گندیزی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذاتی کوششوں سے تاریخ میں پہلی مرتبہ گنے کے کاشتکاروں کو ان کا جائز حق ملا ہے اور آلو کے کاشتکاروں کو بھی اچھے دام موصول ہوئے ہیں۔ تحقیقاتی اداروں کی فصلوں کی نئی اقسام کی دریافت کو بھی سراہا اور انہیں بتایا کہ محکمے نے پہلی مرتبہ بریڈنگ رائٹس کو پوری طرح لاگو کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کی تیسری لہر کے باعث 3,301 کیسز رپورٹ جبکہ 30 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 36,849 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں 5,201، پنجاب میں 17,753 اور خیبر پختونخوا میں 6,018 مریض زیر علاج ہیں۔ اسلام آباد میں 6,517 اور بلوچستان میں 196 فعال کیسز ہیں۔ آزاد کشمیر میں 1,148 اور گلگت بلتستان میں 16 مریض زیر علاج ہیں۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,86,228 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 12,48,00,000 سے تجاوز کر گئی جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 27,40,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 100,842,000 سے زائد مریض کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں 3 کروڑ سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے جبکہ موت کی تعداد 5,56,000 سے بڑھ چکی ہے۔ برازیل میں 1,21,00,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے، 2,98,000 سے زائد مریض دم توڑ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر زیر انتظامیہ کی جانب سے جاری کریک ڈاؤن میں شدت آ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مقررہ وقت پر مارکیٹیں بند نہ کرنے پر 7 دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران ملتان شہر میں 21 دکانیں سیل کی گئیں، 22 بسیں تحویل میں لے لی گئی ہیں اور مجموعی طور پر 81,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ACCT خواجہ عمیر محمود نے SOPs کی خلاف ورزی پر 7 دکانداروں کو موقع پر گرفتار کرا دیا ہے۔ انہوں نے 6 دکانیں بھی سیل کر دیں۔ پرائس مجسٹریٹ نعمان عابد نے 14 دکانوں کو سیل کیا ہے جبکہ 6 دکانیں گول باغ، 3 مبین مارکیٹ، 2 باڑہ چوک اور گردیزی مارکیٹ میں 3 دکانیں سیل کی گئی ہیں۔ سیکرٹری RTA رانا محسن نے کورونا وائرس کی خلاف ورزی پر 22 بسیں تھانے میں بند کرا دی۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے مالکان پر 74,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ SHO تھانہ صدر اور کاڑا عزیر احمد چیمہ کی پولیس ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ پولیس نے 36 کلو گرام سے زائد چرس برآمد ہونے پر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں محمد اویس اور کریم اللہ شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے وٹک رقم 4,950 روپے اور ٹویوٹا کرولا GLI کار بھی برآمد کی گئی جبکہ تھانہ صدر اور کاڑا پولیس نے ان طرح منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مظفر گڑھ میں مزید سے دودھ بیچنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی، سینکڑوں لیٹر مزید سے دودھ تلف کر دیا گیا۔ ڈیری سیفٹی ٹیم نے مدینہ چوک بائی پاس پر ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپہ مار کر سینکڑوں لیٹر ناقص دودھ تلف کر دیا۔ DG فوڈ اتھارٹی کے مطابق چیکنگ کے دوران دودھ میں مردہ مکھیاں پائی گئیں اور دودھ میں انسانی بال، مٹی اور آلودہ اجزاء بھی پائے گئے۔ کارروائی کے دوران 1,650 لیٹر آلودہ دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ نے دودھ کا کاروبار کرنے والوں کو دودھ کا معیار بہتر بنانے کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ غیر معیاری دودھ کا استعمال معدے میں تذابیت اور ہیضے جیسی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی عوام تک مضر صحت دودھ کی ترسیل کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لے گی۔ بچوں کے لیے مضر صحت پاپڑ تیار کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم عمل۔ ملتان میں پاپڑ فیکٹریوں سمیت متعدد فوڈ یونٹس کی چیکنگ، سنیکس یونٹ سیل، بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔
DG فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ نے کہا کہ HS فوڈز کو خوراک کی تیاری میں چائنا سالٹ اور کھار کے استعمال پر سیل کر دیا گیا ہے۔ اشاعت کی روک تھام اور صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاف پانی کی عدم فراہمی اور تیار خوراک کو زمین پر سٹور کیا گیا تھا۔ DG فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ مسٹر کرسپر فوڈز کو آئل تبدیلی ریکارڈ نہ ہونے پر 30,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ انہوں نے کہا ورکرز کے میڈیکلز اور پانی کی تجزیہ رپورٹ نہ ہونے پر سنیکس یونٹ کو جرمانہ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مضر سے سنیکس کے استعمال سے بچوں میں ہیضہ اور پیٹ درد کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور کہا خوراک کی تیاری سے لے کر تحصیل تک تمام مراحل کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ زرعی ریسرچ سینٹر پارا چنار میں زمینداروں کے لیے تربیتی ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورک شاپ سے خطاب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عصمت اللہ وزیر ریسرچ سینٹر کے ڈاکٹر تاجر حسین، سابق IG پولیس سید ارشاد حسین، اخلاق حسین نے کہا کہ آج کل کے جدید دور میں زمیندار محکمہ زراعت کے اس قسم کے زرعی تربیتی کیمپ سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے تجربات سے علاقے کے دیگر زمینداروں کو مستفید کریں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی زمینوں سے اچھے پیداوار کے لیے اپنے زرعی زمینوں کے ٹیسٹ اس ریسرچ سینٹر میں کر کے تاکہ مزید بہتر پیداوار دے سکیں اور ریسرچ سینٹر کے ہدایات پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے AIP پروگرام کے تحت ٹریننگ میں شامل زمینداروں کو 100 کلو آلو کے بیگ، زرعی پوٹاشیم کے علاوہ زرعی استعمال کی قیمتی مشینری بھی فراہم کریں گے۔ علاقے کے کاشتکاروں نے کہا کہ حکومت کی اس قسم کی سرگرمیوں سے غریب زمینداروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس قسم کے تربیتی پروگرام کو جاری رکھا جائے۔ اوکاڑا میں کرونا SOPs کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اجتماعی شادیوں کا انعقاد ہوا۔ 10 مستحق گھرانوں کی بیٹیوں کو جہیز کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ تقریب میں علاقہ بھر کے معروف سیاسی، سماجی اور عوامی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے میزبان دیوان شاہ زیب احمد نے کہا کہ یوم پاکستان کے تاریخی دن کے موقع پر مستحق بچیوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب رکھی گئی۔ 10 مستحق جوڑوں کو مکمل جہیز کے علاوہ نقد کی صورت میں سلامی کی رقم بھی دی گئی، جس کے اخراجات چاند بی بی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے برداشت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا فیصل شہزاد نے خصوصی شرکت کی اور شادی کرنے والے جوڑوں کو مبارکباد دی۔ یوم پاکستان کے حوالے سے جناح تائیکوانڈو اکیڈمی خیرپور کی جانب سے انٹر ڈسٹرکٹ کراٹے چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سماجی تنظیم اسٹیپ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن شائستہ کھوسو، صرافہ ایسوسی ایشن خیرپور کے صدر حاجی الطاف میمن، فہیم شیخ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف کراٹے کلب کے درمیان کراٹے کے خوبصورت مقابلے ہوئے اور نوجوان اور نوعمر کھلاڑیوں نے کراٹے کے خوبصورت کرتب دکھا کر لوگوں کی دلچسپی اور ذوق میں اضافہ کر دیا، جبکہ شرکاء کی جانب سے کراٹے کے خوبصورت مقابلوں پر زبردست داد دی گئی۔ حاجی لالا عبدالغفار شیخ اور شائستہ کھوسو نے جیتنے والے کھلاڑیوں اور آفیشلز میں میڈلز، اسنار، ٹیم ٹرافیاں اور شیلڈز تقسیم کی۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور خطہ پٹوہار میں چند مقامات پر بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمالی اور وسطی بلوچستان، کشمیر، بلائی سندھ اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ کالام، عالم جبہ اور استور میں برف باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔